Dear students, class 9th N1 P1 गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है कहानी 14 और 15। और बच्चों, एक्सरसाइज हम करेंगे हौसला ना हारो आगे बढ़ो। लेकिन उससे पहले बच्चों हम एक पैराग्राफ की तशरीह करेंगे जो कल हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी। बच्चों, आज है 29 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। पहले पैराग्राफ की तशरीह और उसके बाद एक्सरसाइज, और फिर हम अगला टॉपिक अपना करेंगे कहानी 14 और 15। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कल जो पैराग्राफ तशरीह के लिए रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे। ये पेज नंबर 98 है और इस पेज का आखिरी पैराग्राफ है। बीजान ने सबसे पहले अपने कस्बे के तमाम लोगों को एक जगह जमा होने को कहा और फिर आपस में मशवरे के बाद बोली, अब वक्त आ गया है कि इन अफराद की पहचान कौम के हर बच्चे, बूढ़े, औरत और हर जवान को करना है जिन्होंने मुल्क के अमन व ईमान को दांव पर लगाया हुआ है। हम अपने वतन अजीज़ के किसी फ़र्द को इनका निशाना नहीं बनने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सुकून से रहें और हमारे बच्चे इन सफाक दहशत गर्दों से महफूज रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, जिसकी तैयारी आप सबको मेरे साथ मिलकर करना होगी। और इस कौमी काम में सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और हर शख्स को दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना होगा। बच्चों, मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। मशवरा, आपस में बातचीत करके मसाइल को हल करना। दाव पर लगाया, निशाना बनाया हुआ है। सफाक, जालिम तरीन। महफूज रहे यानी बचे रहे। नासूर, नाकाबिले इलाज बीमारी। बच्चों, तशरीह तलब इक्तबास में मुसन्निफ बताते हैं कि बीजान सारी रात सोचती रहीं कि दुश्मन से कैसे बदला लेना है। वो सुबह उठी और फजर की नमाज अदा की। उन्होंने लोगों को जमा किया और आपस में बातचीत की, मशवरे किए और बोली, मेरे बेटों, अब वक्त आ गया है कि हमें इन दहशतगर्दों को पहचानना है। हमारे कौम के हर बच्चे और हर बूढ़े को इनकी पहचान करना होगी। हर औरत और हर जवान को इनकी शिनाख्त करना होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के अमन ईमान को निशाना बना रखा है। वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के लोग अमन से रह पाएं, लेकिन हम अपने दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं और हमारी जब तक सांसें चल रही हैं, हमारे जिस्म में खून की एक बूंद भी बाकी है, हम दुश्मन के नापाक इरादों को कामयाब ना होने देंगे। मुसन्निफ मज़ीद बताते हैं कि इसके बाद बीजान ने उन सब लोगों को अपना हमख्याल बनाकर पूछा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वो और उनकी नस्लें सुकून से रहें और आइंदा कोई भी दुश्मन हमारे बच्चों से खिलौनों की तरह ना खेल सके, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अपनी ज़िंदगियों में चंद बातों को मामूल बना लें, जिनकी तैयारी आप सबको मेरे साथ मिलकर करना होगी। इस कौम की भलाई में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। अब हर शख्स को अपना अपना दायरा कार में रहते हुए दहशतगर्दी के नाकाबिले इलाज मर्ज को जड़ से उखाड़ना होगा। इस सिलसिले में हर एक को अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करना होगा, क्योंकि मंजिल ए साजिद होगी तब हासिल, मंजिल ए साजिद होगी तब हासिल, दुश्मन को तुम जब सारे पहचानोगे। बच्चों, 16 दिसंबर 2014 को पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में एक बम धमाका हुआ जिसमें बहुत नुकसान हुआ। उसके रद्द अमल के तौर पर लोगों में आगाही मुहिम शुरू करने के लिए ये सबक भी शामिल निसाब किया गया। बच्चों, 16 दिसंबर 2014 के सूरज को तुलू हुए भी ज़्यादा देर न हुई थी। अभी सुबह 10 बजे का वक्त था। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के उस्ताद अपने फ़राइज़ अदा करने में मसरूफ़ थे और तलबा और तालबात हसूले इल्म में मगन थे। दहशतगर्दों ने स्कूल में दाखिल होकर तलबा को शहीद कर डाला।
9 اساتذہ اور 3 فوجی گن مین اس دوران جام شہادت نوش کر گئے۔ 132 ننھے پھولوں اور ننھے کلیوں کو شہید کر دیا گیا جو بھی بہت چھوٹے تھے۔ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے عوام میں آگاہی مہم بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں اور جہاں پہ کوئی مشکوک چیز نظر آئے فوراً 1717 پر رابطہ کریں۔ بچوں، ہماری تشریح کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس سبق کی ایکسرسائز کو ریپیٹ کریں گے۔ حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب دور نہیں۔ اس کی ہم کریں گے ایکسرسائز۔ بچوں، پیج نمبر 101 ہے۔ پہلا سوال، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اسکولوں کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بچوں، آپشنز ہیں: سیکیورٹی گارڈ کی، سی سی ٹی وی کیمراز کی، خاردار تاروں کی، تمام کی۔ بچوں، صحیح جواب ہے تمام کی۔ اگلا سوال ہے، ایمرجنسی نمبرز کا نمایاں جگہ پر چسپاں کرنا کیوں ضروری ہے؟ بچوں، آپشنز ہیں: یاد دہانی کے لیے، سجاوٹ کے لیے، قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے، پولیس اور متعلقہ محکموں کو فوری اطلاع دینے کے لیے۔ تو بچوں، صحیح جواب ہے پولیس اور متعلقہ محکمہ کو فوری طور پر اطلاع دینے کے لیے۔ بچوں، اگلا سوال ہے، اسکول میں مشکوک بیگ نظر آنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپشنز ہیں: دوستوں کو بتایا جائے، ٹیچر کو بتایا جائے، ایمرجنسی فون پر اطلاع کی جائے، بیگ کو خود ہٹایا جائے۔ بچوں، صحیح جواب ہے ایمرجنسی فون پر اطلاع کی جائے۔ بچوں، اگلا ہے، دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ہے، کس کا ہے کردار؟ الیکٹرانک میڈیا کا۔ الیکٹرانک میڈیا میں ٹیلی ویژن، ریڈیو، پرنٹ، انٹرنیٹ وغیرہ سارا کچھ اسی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کا، مدرسے کا، تمام کا۔ بچوں، اس میں آتا ہے تمام کا۔ آگے ہے، محلے میں آگاہی سینٹر کے قیام کا مقصد: تربیت یافتہ لوگوں کو آگے لانا، باہمی میل جول، ایک دوسرے کو اطلاع دینا، پولیس کی مدد کرنا۔ بچوں، صحیح جواب ہے تربیت یافتہ لوگوں کو آگے لانا۔ بچوں، اگلا سوال ہے، دکاندار دکان کھولنے سے پہلے دہشت گردوں کے حوالے سے جائزہ لے لے۔ کس چیز کا جائزہ لے لے؟ آپشنز ہیں: تالوں کا، ارد گرد لوگوں کا، ارد گرد مشکوک اشیاء کا، دکان کے اندر اشیاء کا۔ بچوں، ارد گرد مشکوک اشیاء کا۔ سانحہ پشاور کب پیش آیا؟ بچوں، ڈیٹ آپ لوگوں نے ٹھیک ٹک کرنی ہے۔ 13 دسمبر 2014 کو، 16 دسمبر 2014 کو، 14 دسمبر 2014، 15 دسمبر 2014۔ صحیح جواب ہے 16 دسمبر 2014۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کس کے ساتھ کام کرنا ہوگا؟ بچوں، آپشنز ہیں: فوج کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، عوام کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ بچوں، صحیح جواب ہے سب کے ساتھ۔ اپنی مدد آپ کے تحت دہشت گردی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، نفرت و جہالت ختم کر کے، عدم برداشت ختم کر کے، تفرقہ بازی ختم کر کے، ان سب کو ختم کر کے، بچوں ان سب کو ختم کر کے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بچوں، اگلا اور آخری ایم سی کیوز ہے، کاکول اکیڈمی واقع ہے کہاں پہ؟ ایبٹ آباد، مظفر آباد، نتھیا گلی، گھوڑا گلی۔ صحیح جواب ہے ایبٹ آباد۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سوال ادھر آگے تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرے۔ سانحہ پشاور ڈیش کو ہوا؟ بچوں، یہاں پہ آنا ہے 16 دسمبر 2014۔ ملٹری اکیڈمی کاکول ڈیش میں واقع ہے۔ بچوں، یہاں پہ آنا ہے ایبٹ آباد۔ ہمیں محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی ڈیش کرنی چاہیے۔ بچوں، یہاں پہ آئے گا چھان بین۔ کسی پراسرار سرگرمی کی فوری اطلاع دینی چاہیے۔ بچوں، یہ نمبر ہے 1717۔ تو 1717 پر دینی چاہیے ہمیں اطلاع کسی بھی پراسرار سرگرمی کی۔ بچوں، سوال نمبر 3 ہے، درست کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ جہالت سب سے بڑی لعنت ہے۔ بچوں، یہ ٹک ہے۔ ہمیں اپنے محلے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی کی چھان بین کرنی نہیں چاہیے۔ بچوں، یہ کراس ہے، کرنی چاہیے۔
ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے 1717 پر اطلاع دی جاتی ہے۔ بچوں یہ درست ہے۔ کرایہ دار رکھتے وقت متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ کا اندراج لازمی کروانا چاہیے۔ بچوں یہ ٹک ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کا احترام کرنا چاہیے۔ بچوں ٹک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کا مفہوم واضح کر دیں۔ افراتفری، بم دھماکہ ہوا تو افراتفری کا یہ عالم تھا کہ لوگ چیخو پکار کرنے لگے۔ جہالت، علم نور ہے، جہالت اندھیرا اور ظلمت ہے۔ مشکوک، مشکوک سامان دیکھ کر 1717 پر کال کریں۔ عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ غفلت، ہمیں غفلت میں زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ محب الوطن، علامہ اقبال نے محب الوطنی کا درس دیا ہے۔ بچوں سوال نمبر 5 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ آپ اپنے اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے، ہم اپنے اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اسکول میں تعمیر و مرمت کا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن اسکولوں میں مناسب چار دیواری نہیں ہے اسے بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے اپنے اسکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھیں، نیز مشکوک افراد، چیزوں اور لاوارث سامان پر بھی نظر رکھیں۔ اسکولوں کے اوقات کار میں کسی بھی اجنبی شخص کو بغیر تحقیق کیے اسکول کی طرف مت جانے دیں۔ بچوں اگلا سوال ہے، ایک دکاندار اپنے علاقے میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا معاونت کر سکتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی اپنی دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ کوئی مشکوک چیز مثلاً سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث تو نہیں کھڑی، اگر ہے تو فوراً ایمرجنسی نمبر پر اطلاع دیں۔ بچوں اگلا سوال ہے، لوگوں کو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کیا کرنا چاہیے؟ بچوں اس کا جواب ہے، لوگوں کو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت درج ذیل اقدامات کرنے چاہیے۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کریں۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر مشکوک پھیری والے اور ٹھیلے والے کو چیک کریں۔ ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اہم نمبروں کو ایک بورڈ پر لکھ کر نمایاں جگہ پر لگائیں۔ بچوں سوال نمبر 4 ہے، دہشت گردی کو روکنے کے لیے کرایہ داروں کے لیے کیا ضروری معیار ہونا چاہیے؟ مختصر بیان کریں۔ بچوں اس کا جواب ہے، کرایہ دار اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں۔ رپیٹ کروں گی، کرایہ دار اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ کی جانچ اور اندراج لازمی کروائیں۔ بچوں آخری سوال ہے، محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر کے قیام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے، محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے قائم آگاہی سینٹر کے قیام کے درج ذیل مقاصد ہیں: لوگوں کو ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دینا، دہشت گردی کی منفی سرگرمیوں کے حوالے سے عوام کے اندر شعور اجاگر کرنا، اسکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھنا اور مشکوک اشیاء اور افراد کے متعلق پولیس کو اطلاع دینا۔ بچوں رپیٹ کروں گی، لوگوں کو ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دینا، دہشت گردی کی منفی سرگرمیوں کے حوالے سے عوام کے اندر شعور اجاگر کرنا، اسکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھنا اور مشکوک اشیاء اور افراد کے متعلق پولیس کو اطلاع دینا۔ بچوں ایکسرسائز ہماری رپیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ کمپلیٹ۔ تو بچوں اب ہم کریں گے آج کا اگلا ٹاپک۔